میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. ہمارے تعلقات نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور. دوستوں، شور نیوز میں آپ کا سواگت ہے. پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند. کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی. وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا، اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا، اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اٹیک ہوا تھا، پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مر گئے، دہشت گرد مر گئے. اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مر گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے. ہمارے لوگوں کو کیسے، یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا، 80 بچے بیچارے مر گئے. شادیوں پہ اٹیک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے. جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کی آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے، اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں، ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں. میری دوستیاں بھی تھیں، کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا، پیار ملا. میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے.
مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کبھی کسی نے احساس کیا کہ وہ ساری جنگ میں کال انہوں نے دی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نکلے. عمران خان صاحب یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. اور اس اسپیچ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس میں کیا کہا, ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری اسپیچ میں تعریف کی ہے. کیا بولا ہے؟ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے. کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے, لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں. اور کسی کی جرت نہیں ہے, کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دھمکی دے دے کہ یار یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے. خان صاحب بالکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا, یہ اصل سوال ہے, کیونکہ ہم نے کچھ سیکھا. 3.5 سال آپ کی بھی حکومت رہی, لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برا بلا آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو. یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. آج اب جاتے جاتے آپ کو یاد آیا کہ نہیں جی یار وہ تو بڑے خوددار ہیں, اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے, رشیا سے ہو, امریکہ سے ہو, دنیا کے بڑے اور ممالک سے, ایون چائنا سے ہو, اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو وہ ہم ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا عن المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلامک چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے. لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو, اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کھڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا.